رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم. محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام بسعت ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ماہ شعبان کے جمعہ شریف پر ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج چونکہ شب برات بالکل قریب ہے، خطبہ جمعہ شریف ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے اور اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے چند گزارشات میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر بات کے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کچھ ابتدائی باتیں وہ انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا لازمی اور ضروری ہوتی ہیں. ماہ شعبان کی فضیلت سمجھنے سے پہلے بھی چند گزارشات آپ حضرات نے ذہن نشین فرمانی ہے. اللہ کریم جل شانہ کا یہ دستور ہے کہ اس نے جتنی بھی مخلوق بنائی کسی مخلوق کو ایک جیسا نہیں بنایا. مخلوق کی مختلف قسموں میں انسان ہیں تو سارے انسان
ایک جیسے نہیں بنائے، کسی کو اچھا کسی کو ماڑا، کسی کو مالدار کسی کو غریب، کسی کو نیک کسی کو بد، کسی کو حسین و خوبصورت کسی کو بدصورت بنایا۔ مختلف انداز کے اندر انسان کی بھی تخلیق ہے۔ بالکل اسی طرح حیوانات ہیں تو ان کا سلسلہ بھی ایک جیسا نہیں، مختلف ہیں۔ کچھ زمین پہ رینگنے والے، کچھ چار ٹانگوں پہ چلنے والے، کچھ ہواؤں میں اڑنے والے، کچھ پانی میں رہنے والے، مختلف قسم کے حیوانات بھی اللہ کریم جل شانہ نے بنائے۔ ایسے ہی رب ذوالجلال نے یہ زمانہ بھی تخلیق فرمایا۔ وقت کا خالق بھی اللہ ہے، جیسے انسان اور حیوان کا خالق اللہ ہے، ایسے ہی اس وقت کا خالق بھی اللہ ہے۔ یعنی جمعہ بھی اسی نے بنایا اور ہفتہ بھی اسی نے بنایا، اتوار و سوموار بھی اسی نے ہی تخلیق فرمایا۔ یہ دن بھی اس نے بنائے، مہینے بھی اس نے بنائے، سال بھی اس نے بنائے۔ اللہ کریم جل شانہ نے سارے وقت بھی ایک جیسے نہیں بنائے، وقت کو بھی مختلف انداز میں اللہ کریم نے تخلیق فرمایا ہے۔ اب سارے وقت ایک جیسے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت ہیں جو بابرکت ہیں، کچھ وقت ہیں جو برکتوں سے خالی ہیں، کچھ وقت ہیں جن کے اندر برکت بہت زیادہ ہے، اور کچھ وقت ہیں جو اس کثرت برکت سے خالی ہیں۔ دیکھ لو، ہفتے کے 7 دن بھی اللہ کریم نے برابر نہیں بنائے۔ ہم روزانہ نماز جمعہ نہیں پڑھتے، روزانہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہفتہ گزر جانے کے بعد ایک دن نماز جمعہ ادا کیا جاتا ہے، اور حکم خداوندی کے تحت بھی جمعے کی نماز کو خاص اہمیت دی گئی ہے کہ اذان جمعہ کے ہوتے ہی اپنے کاروبار ٹھپ دیے جائیں، اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ دیا جائے، اور جمعے کی نماز کی طرف کوشش اور سعی شروع کر دی جائے۔ بقیہ نمازیں بھی فرض ہیں، لیکن جمعہ کو ایک خاص اہمیت اللہ کریم جل شانہ نے عطا فرمائی۔ دن سارے اسی کے، لیکن ایک دن اللہ کریم نے ہفتے میں ایسا رکھ دیا کہ جس کو باقی دنوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ اور سنا ہے آپ نے، پہلے بھی میں نے حدیث عرض کی تھی کہ جمعہ کی گھڑیوں میں ایک گھڑی ایسی رکھ دی کہ جس گھڑی میں جو کچھ مانگو گے اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ اب آ گئی بات نتیجے پر، جہاں پہ میں نے آنا تھا، جو بات میں نے کہنی تھی کہ جیسے ہفتے کے 7 دن برابر نہیں، ایسے سال کے 12 مہینے بھی برابر نہیں بنائے اللہ کریم نے۔ مہینوں میں سے بھی کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر مختلف اعتبارات کے ساتھ اللہ نے شانیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ کچھ مہینے کسی خاص عبادت کے ساتھ مختص ہیں، کچھ مہینے کسی خاص عمل کے ساتھ مختص ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، قربانی ہم محرم کے مہینے میں نہیں دیتے، صفر اور ربیع الاول کے مہینے میں بھی قربانی نہیں کرتے، ذوالحج کا مہینہ مختص ہے قربانی کے لیے۔ اسی طرح عبادات میں سے ایک عبادت روزہ ہے، جو صبح سے شام تک اپنے آپ کی جو خواہشات ہیں 3 ان سے روکنا، وہ فرضی روزہ 11 مہینوں میں نہیں، وہ فقط رمضان المبارک میں ہے۔ عید الفطر ہم اور کسی مہینے میں نہیں، شوال کے مہینے میں مناتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قانون قدرت کے تحت 12 مہینے بھی برابر نہیں ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے ہر مہینے کو ایک دوسرے کے اعتبار سے مختلف قسم کی فضیلتیں اور شانیں حاصل ہیں۔ جیسے رمضان المبارک شریف کا مہینہ روزے کی عبادت کے ساتھ مختص ہے کہ فرضی روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے اندر ماہ رمضان شریف کے اندر ہے، ایسے ہی نفلی روزے میں کثرت کے لحاظ سے، نفلی روزہ کثرت کے لحاظ سے
اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے تو وہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ماہ شعبان شریف کا مہینہ، کہ اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص کر کے اہتمام فرماتے، اور اس مہینے کا روزہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، فرماتی ہیں کہ میں نے 12 مہینوں میں سے پورا مہینہ لگاتار تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے، اگر حضور کو دیکھا ہے تو وہ فقط رمضان شریف کا مہینہ تھا، اور رمضان کے بعد فرماتی ہیں وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سے کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے حضور کو نہیں دیکھا جتنا کثرت سے روزے رکھتے ہوئے سرکار کو شعبان کے مہینے میں دیکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ شعبان شریف دیگر مہینوں سے افضل ہے، نفلی روزوں کے اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے تو پتہ چلا کہ یہ مہینہ عبادت کے لیے بھی ایک خاص فضیلت رکھتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی شانوں والا مہینہ جو اس کے بعد آ رہا ہے، اس کی تیاری کے سلسلے میں اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں ماہ شعبان عطا فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھ کر اور عبادت کر کے اللہ کے حضور دعا، التجا، مناجات، استغفار کر کے انسان پریکٹیکلی زندگی کے تحت مکمل طور پر ماہ شعبان کے اندر تیار ہو چکا ہو، تاکہ رمضان المبارک کا استقبال اچھے انداز میں کیا جا سکے۔ اور یہ پہلی روایت جو فضیلت ماہ شعبان کے حوالے سے میں نے ذکر کی، یہ بخاری شریف سے عرض کر رہا ہوں، اور وجہ یہ ہے بخاری شریف سے اس روایت کے پڑھنے کی کہ شعبان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے اور شب برات کے حوالے سے عموماً لوگوں کے اندر یہ ذہن سازی کی جاتی ہے کہ کوئی شب برات نہیں ہے، کوئی ماہ شعبان کی فضیلت میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے، یا یوں اہتمام کے ساتھ لوگ بڑے دھڑلے سے کوشش کرتے ہیں کہ شب برات کے موقع پر عبادت کا اہتمام نہ کیا جائے۔ معاذ اللہ دیگر گناہ جو حرام کاریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، جو ناجائز معاملات ہو رہے ہیں، اس کے سلسلے میں اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنا زور کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے کہ شب برات کو روکا جائے۔ ابھی سے موبائلوں پہ میسیج چل پڑے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں وائرل ہو چکی ہوں گی کہ کوئی شب برات نہیں، یہ وہ مختلف انداز میں۔ آخر شب برات کے اندر جو لوگ آتش بازی وغیرہ یا فضول لغویات کے اندر مصروف رہتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، وہ اس معاملے میں نہیں، لیکن عبادت کے سلسلے میں ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو خاص کر کے عبادت کا اہتمام کرنا، اس پر شد و مد کے ساتھ روکنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ جو پہلی روایت بیان کی وہ بخاری شریف کی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزوں کا اہتمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینوں کے بعد شعبان کے مہینے میں کثرت سے کرتے تھے۔ اب اس کے بعد سنیے، رات کی عبادت وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں عام طور پر پائی گئی۔ سورہ مزمل کی پہلی آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب رات کا قیام کرو لیکن تھوڑا سا، کیونکہ سرکار کثرت سے جاگتے تھے تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دے دیا۔ تو رات کی عبادت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف سے ثابت ہے، اور اس کے بعد ماہ شعبان میں کثرت سے عبادت وہ بھی دیگر احادیث مقدسہ سے اس عمل شریف کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور سرکار کے بعد صحابہ اکرام علیہ رضوان اور صحابہ کے بعد تابعین، جو صحابہ کے بعد والا دور مبارک ہے، اور اس دور کا مبارک ہونا رسول کریم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر
ماہ شعبان کے اندر خاص طور پہ شب برات کے اندر اس عبادت کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا۔ پہلی روایت سنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت شعبان کی 15 تاریخ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نظر خاص فرماتا ہے۔ اب اس ایک جملے پر اگر ہم گفتگو کریں تو بات ادھر ہی چلی جائے گی۔ جس رب کی نگاہ اپنے بندوں پر اور پھر نگاہ خاص پڑ جاتی ہے اور کچھ بھی نہ ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو رب کریم اپنے بندوں کو اپنی نگاہ کرم کی خصوصیت کے ساتھ اللہ اپنے بندوں پر نگاہ فرماتا ہے۔ وہ نگاہ جو اس کی مخلوق میں ایک بندے اور نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اس رب کی بنائی ہوئی نگاہ کا یہ کمال ہے۔ تو رب کی اپنی نگاہ قدرت خصوصیت کے ساتھ جس بندے پہ پڑے گی، وہ بندہ کتنی قسمتوں والا ہو جائے گا اور اس کو اللہ کی کرم نوازی کا کتنا حصہ نصیب ہو رہا ہوگا۔ اب آپ خود سوچئے، مالک اپنے بندوں پر نگاہ کرم خصوصیت کے ساتھ ڈال رہا ہو اور بندے ضد کر کے لیٹے ہوئے ہوں، جی کوئی صحیح روایت نہیں ہے جی شب برات کی فضیلت میں ہم نہیں اٹھتے، جی ہم نہیں عبادت کرتے، تو اللہ اپنے بندوں پہ نگاہ کرم فرما رہا ہے اور بندے آگے سے لیٹے ہوئے اس کی عبادت کے بھی منکر بن کے بیٹھے ہوں تو پھر کتنی بری بات ہوگی۔ اور صرف نگاہ کرم نہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اپنی ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی شب برات اپنی نگاہ کرم ڈال کر بخش دیتا ہے۔ اللہ بخشش کا اہتمام فرما رہا ہے، لیکن کچھ بدبخت بھی ہیں، جیسے میں نے آغاز کی ترتیب میں بیان کیا کہ اللہ نے سارے بندے بھی ایک جیسے نہیں بنائے۔ سرکار نے فرمایا 2 بندے ایسے بدبخت ہیں جو شب برات، جو برات ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بارات اور ایک ہوتی ہے برات۔ یہ بارات نہیں، برات، برات کا معنی ہے آزادی، تو یہ جہنم سے آزادی والی رات ہے۔ تو اللہ کریم سب کی بخشش فرماتا ہے، لیکن 2 بندوں کا ذکر سرکار نے فرمایا الا لمشرکن، مشرک بندہ جو اللہ کے برابر کا، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو جانتا ہو، سوچتا ہو، سمجھتا ہو، مانتا ہو، وہ شخص مشرک ہے کہ رب کی ذات میں یا رب کی صفات میں رب کے جیسا کسی اور کو مانے۔ یعنی میں نے سادہ لفظوں میں آپ کو بتایا تھا کہ جیسے رب کسی کا محتاج نہیں، ایسے بندوں میں سے کسی بھی بندے کو ایسا مانے کہ وہ بھی اللہ کا محتاج نہیں ہے، تو وہ مشرک اللہ کے جیسا اس کو ماننے والا ہوا، وہ شخص شب برات مغفرت کے انعام سے محروم ہو جائے گا۔ اور دوسرا بندہ او مشاہن، سرکار نے فرمایا جس انسان کے اس سینے میں بغض اور کینہ موجود ہو، وہ شخص بھی شب برات اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ کینہ رکھنے والا شخص، کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض و عداوت رکھنے والا شخص اور بغیر کسی شرعی وجہ کے ایسا اندر گند رکھنے والا شخص شب برات اللہ کی طرف سے جو آزادی مل رہی ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ اس پر بھی یہ وضاحت سمجھتے جائیے، ایک ہوتی ہے دشمنی رب کی خاطر اور ایک ہوتی ہے دشمنی اپنی ذات کی خاطر۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ دشمنی جو اس کی ذات کی خاطر کی جائے وہ گناہ تو گناہ رہا، الٹا وہ تو کار ثواب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جو دشمنی کسی کے ساتھ اس کی وجہ سے کی جائے، رب کا نافرمان ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بندگی والا معاملہ نہیں رکھتا، یا اللہ کے کسی حکم سے روگردانی کرنے والا شخص ہے، ایسے بندے کے ساتھ اپنی ذاتی اناج چھوڑ کر فقط اس کی ذات کی خاطر دشمنی رکھنا یہ گناہ نہیں، کار ثواب ہے، یہ عبادت کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حدیث سنتے جائیے،
وہ گلی سے گزر رہے تھے، ان کا بھتیجا تھا اور وہ ایک گیم کھیل رہا تھا، کھیل تھا، اس زمانے میں کھیلتے تھے کہ یہ شہادت کی انگلی پر پتھر کی کنکری رکھ کے اور انگوٹھے کے ناخن کے ساتھ یوں پھینکی جاتی تھی، دور کوئی نشانہ ہوتا تھا جس میں پھینکی جاتی تھی، تو وہ یہی کھیل کھیل رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ بھتیجے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اس کھیل کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے اور مسلمان کو ایسا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے کہ یہ کسی کو لگ گئی تو اس کی آنکھ پھوڑ دے گی، زخمی کر دے گی اور دوسروں کو نقصان پہنچے گا، لہذا یہ کھیل نہ کھیلو۔ عبداللہ بن مغفل یہ کہہ کر فرمان رسول سنا کر آگے کو چل گئے، تو جس وقت آگے گئے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ عبداللہ بن مغفل کا بھتیجا وہی کھیل پھر سے کھیل رہا ہے۔ اب سننا، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دیکھا تو فرمایا کہ میں نے تجھے رسول اللہ کا فرمان سنایا تھا اور رسول کریم کا فرمان سننے کے بعد بھی تیرا اس کام میں لگا رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو نے حضور کے فرمان کو کوئی حیثیت نہیں دی۔ فرمایا اب میں زندگی بھر تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ چچا اپنے بھتیجے سے کہہ رہا کہ میں زندگی بھر تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اب دیکھو ایک تعلق ٹوٹا، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ حرج نہیں ہے، یہ کار ثواب ہے، اس کے اندر یہ شخص کینہ پرور نہیں۔ کینہ پروری یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ذاتی اناد اور دشمنی رکھ کر اس سے اپنے سے دور یا اس کے ساتھ ایک دشمنی والا تعلق ڈالا جائے، یہ کینہ پروری میں آتا ہے۔ اور ایسا شخص شب برات بھی جو رحمت خداوندی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اس تقسیم سے وہ اپنے آپ کو محروم کر بیٹھتا ہے۔ کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک سے ہمیں یہی سبق دیا کہ جس وقت مکہ شریف فتح ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ شریف میں انٹری فرما رہے تھے، سواری پہ سوار تھے، 10,000 کا لشکر ساتھ تھا۔ مکہ کے وہ لوگ جو بلال حبشی سے لے کر خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، آج وہ سارے کے سارے لوگ حضور کی شان و شوکت دیکھ کر ہتھیار ڈال کے کھڑے ہیں اور منتظر ہیں کہ سرکار ہمارے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو فرمایا دیکھو آج میں تم سے وہی کچھ کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے مل کر فرمایا تھا کہ حضرت یوسف کو جب ان کے بھائی ملے تھے وہ سمجھے تھے کہ اب ہمیں کوئی سزا دیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا بھائیو میں آج کے دن تم سے کسی معاملے کی بھی باز پرس نہیں کروں گا، میں نے سب کو معاف کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سبق دیا کہ جب تمہارا اپنا ذاتی معاملہ ہو تو ان لوگوں میں جن کو سرکار معاف کر رہے تھے، سرکار کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا قاتل بھی موجود، سرکار اس کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل بھی موجود، لیکن سرکار ان کو بھی معاف فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے چچا جناب امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ مبارک نکال کے دانتوں کے نیچے چبانے والی خاتون بھی موجود، اللہ کے رسول اسے بھی معاف کر رہے ہیں۔ یہ ہے معاملہ کہ جب ذاتی لڑائیاں ہوں تو اس موقع پر ایسی معافی والا سلسلہ ہو جاتا ہے، لیکن جس وقت معاملہ شریعت مطہرہ کا ہو اور اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات کی خاطر اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، وہاں پہ اگر کسی کے ساتھ اناد و دشمنی ہے وہ بغض و کینے میں نہیں آتی، ذاتی طور پر رنجشیں ڈال کر تعلقات توڑ کر لوگوں کے ساتھ دشمنیاں ڈال کر رہنا، یہ اس کینہ پروری میں آتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں شب برات جس وقت سب لوگوں کو بخش دیا جائے گا، ایسا بندہ شب برات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے جو ملنے والا انعام بخشش کا ہے اس سے محروم رہے گا۔ تو بخشش کی عطا ہو رہی ہے، اور جو ہے شب برات کے آغاز سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب بندوں کا حق بنتا ہے کہ جس وقت ایسا سلسلے کا آغاز ہو رہا ہو تو ہمارا دامن پھیلا ہوا ہو،
ہم اپنا دامن پھیلا کر اس کے حضور التجا کر رہے ہوں کہ مولا اگر تو معاف کرنا چاہتا ہے تو ہم معافی لینا چاہتے ہیں، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی بلند ہوں یا ہمارے سر سجدے میں پڑے ہوئے ہوں، ہم اس سے معافی مانگ رہے ہوں اور اس کے حضور اپنے آپ کو جو ہے ندامت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو شرمندگی دلا کر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر یہ عریضہ پیش کر رہے ہوں کہ مولا بندے تیرے ہیں، جس حال میں بھی ہیں آج تیری رحمت چاہتی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں، تو اس وقت اللہ کریم اپنے بندوں کو بخش دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی شب برات آئی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو سرکار اپنے بستر شریف پر موجود نہیں تھے، تو میں اٹھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کروں، آپ کہاں پہ ہیں؟ فرماتی ہیں میں گئی جنت البقیع شریف کے قبرستان میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے کیا یہ سمجھا تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ تیری باری میں یا تیرے حق میں کسی اور کے پاس؟ تو ایسا نہیں ہے، میں تو اس رات اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے نکلا، وجہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ ایک قبیلہ تھا بنی کلب، اور عرب شریف میں مشہور تھا کہ ان کی بکریاں بہت زیادہ ہیں، تو عام طور پر مثال دینی ہوتی کثرت کی زیادتی کی تو اسی قبیلے کی بکریوں کا نام لے لیا جاتا تھا، تو سرکار نے فقط بکریوں کا نام نہیں فرمایا، بکریوں کے بالوں سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو کہ اوقات میں بھی جو ابتدا میں بات کی تھی سارے وقت برابر نہیں، اللہ نے ایک ایسا وقت رکھا جس میں اپنے بندوں کو یہ نوازشاتی پہلو عطا فرمائے، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو مغفرت کا اور معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا، اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کا اور رب ذوالجلال جل شانہ سے ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر توبہ کرنے کا ایک وقت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معصوم ذات ہیں، وہ تو ہر گناہ سے پاک ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی ہے، وہ بھی اس رات عبادت میں اور قبرستان شریف میں تشریف لے کے گئے ہوئے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بخشش کا بتا رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام حضور نے کیا وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو اس رات قبرستان کی حاضری بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف سے ثابت ہے۔ ایک مغالطے کا ازالہ کرتا چلوں، کیونکہ جو باتیں سننے میں آتی ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا ازالہ ہو جائے۔ پچھلے دنوں ایک گفتگو سننے میں آئی کہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ سرکار تو اپنی زندگی میں ایک بار شب برات قبرستان میں گئے، تو زندگی میں ایک دفعہ 15 شعبان کو قبرستان جانا تو سنت ہے، لیکن ہر سال شب برات قبرستان جانا یہ سنت کہاں سے ہے؟ سرکار تو زندگی میں ایک بار گئے تھے، تو پھر ہر بار جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک دفعہ جایا جائے۔ اب دیکھو افسوس، پتہ نہیں ایسے لوگوں کی ذہن سازی اور ان کی ان باتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہماری سمجھ سے تو بالاتر ہے۔ ایک مسلکی جنگیں بنا لی گئی ہیں اور مسلکی محاذ آرائیاں ہیں کہ فلاں مسلک والے اگر شب برات کا اہتمام کرتے ہیں تو دوسرا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے ڈٹ کر شب برات کی مخالفت کرنی ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ شب برات ہے ہی نہیں۔ اب افسوس دیکھو کہ یہ اس بات کا جواب میں سادہ سے انداز میں آپ کو عرض کرتا ہوں، زندگی میں ایک بار اگر سرکار گئے تو کیا ہمارے لیے ہر بار جانا سنت نہیں بنے گا؟ اگر نہیں بنے گا تو سرکار نے تو اپنی پوری زندگی میں فقط ایک حج کیا۔ کتنے حج کیے؟ ایک حج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب ان لوگوں سے پوچھیے بھائی، ایک بار حج کرنے کے بعد اگر کوئی صاحب حیثیت شخص دوبارہ حج پہ جانے کا اہتمام کر لے کہ میں حج کرتا ہوں، تو کیا اسے روکو گے کہ اب نہ جاؤ؟ اسے کہا جائے ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، کر رہا ہے، اسے بلکہ پہلے حاجی کہا جائے گا، بار بار جائے تو پھر الحاج بن جائے گا، گناہ گار ہونے کی بجائے الٹا اس کے لقب میں اضافہ ہو گیا، الحاج بن گیا، تو اس کو جو ہے ایک اہمیت دی جاتی ہے، بلکہ کچھ صاحب حیثیت ہر سال
حج شریف پہ جاتے ہیں، تو اب کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ حضور نے تو زندگی میں ایک بار فقط حج کیا، تو قبرستان 15 شعبان کو ایک بار سرکار تشریف لے گئے، تو ہم امتیوں کے لیے کیا ہر بار جانا یہ سنت نہیں بنے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جا کر ہمیں جواز کا راستہ تو عطا فرمایا نا، ہمیں بتا دیا کہ یہ عمل کرنا مسنون ہے۔ دیکھو صفا مروہ کی پہاڑی پر حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ ایک دفعہ دوڑی تھی، تو ہر دفعہ جب بھی آپ عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ کرنے کے بعد وہاں پہ طواف کے بعد صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، تو آپ کوئی کہے کہ وہ تو ایک بار دوڑی تھی، آپ جب بھی عمرہ کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں۔ جو اللہ کے پاکیزہ بندوں کا طریقہ وہ ایک بار بھی ہو امت کے لیے جو ہے وہ بار بار سنت بن جاتا ہے۔ ہم جب بھی کریں گے تو ہم اسی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل مبارک کو، عمل شریف کو دیکھ کر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی عمل سرکار لگاتار زندگی میں کرتے رہیں، لگاتار زندگی میں کرتے رہیں اور اس کو ایک بار بھی ترک نہ کریں، وہ خالی سنت نہیں رہتا، وہ تو واجب بن جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا، کوئی ایسا کام جس کو سرکار نے ساری زندگی کیا اور کبھی ایک بار بھی ترک نہیں کیا اور پھر الٹا بتایا کہ جو ایسا نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا، تو وہ تو سنت نہیں رہا، سنت سے آگے والے درجے میں پہنچ گیا، بلند رتبہ ہو گیا، وہ تو واجب بن گیا اور اس کو تو پھر واجب کہا جائے گا، خالی سنت نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ ترتیب پھر کیوں ہے کہ ایک ہے سنت مؤکدہ، ایک ہے سنت غیر مؤکدہ۔ غیر مؤکدہ کا یہی مطلب ہے نا کہ سرکار نے کبھی کیا ہو کبھی نہ کیا ہو، امت کے لیے بھی ہے کہ کرنے میں تو ثواب ہے لیکن نہیں کرے گی تو گناہگار نہیں ہوگی۔ سنت غیر مؤکدہ اسی حکم میں آ گئی، جیسے آپ عصر کی سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہے، وہ سرکار نے کبھی کبھی پڑھی کبھی کبھی نہیں بھی پڑھی، تو لیکن ہم جب بھی پڑھیں گے تو جو سرکار نے پڑھی تھی اس کے ساتھ ان کا تعلق بنے گا اور وہ سنت ہی بنے گی اور اس پہ ثواب ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے کے گئے، ہمارا جب بھی جائیں گے تو حضور کا وہ ایک بار کا جانا وہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق بنے گا اور وہ عمل شریف سنت کہلائے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے جانے کی وجہ سے اللہ کریم اپنے بندوں کو بھی اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس واسطے یہ ایک عجیب سی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ ہم اسی بات کے قائل ہیں کہ عبادت کا اہتمام، خاص طور پر اگر کوئی شخص شب برات کے اندر اس اہتمام کو دیکھتا ہے اور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ عبادت کا ایک حق ہے اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں اور حضور علیہ السلام کے بعد جو بہترین زمانہ جس کو حضور نے فرمایا، اس کے اندر جو خاص طور پہ لوگ تھے تابعین، ان میں خالد بن معدان کا نام آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 راتیں ہیں پورے سال کے اندر، اللہ کریم جل شانہ نے ان 5 راتوں کو فضیلت دی، من واظب علیہن رجاء ثوابہن ادخلہ اللہ الجنہ۔ فرمایا جو بندہ ان 5 راتوں کے اندر خاصا اہتمام کرے گا، ثواب کی امید رکھ کے اور اللہ کا کیا گیا جو وعدہ ہے اس پہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب ان 5 راتوں میں ایک رات تو یہ 15 شعبان والی جس کو شب برات کہا جاتا ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رات رجب کی یکم شریف، پہلی رجب، اس کے حوالے سے ہے، اور 2 راتیں ہیں عید کی چاند رات۔ ہاں یہ بات اب ہمیں اپنی اداؤں پہ بھی کچھ غور کرنا چاہیے۔ اگر 15 شعبان شب برات واقعی عبادت کی رات ہے، یہ ہم اسی اہتمام کے ساتھ اس کے ثبوت کے اندر اور اس کے بیان کے اندر یہ جتنا کچھ عرض کر چکے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا خالی شب برات عبادت کی رات نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے اندر عید کی دونوں راتیں یہ بھی عبادت کی راتیں کہلاتی ہیں۔ یاد رکھیں گے یہ بات، کون سی راتیں؟ جن کو چاند رات کہا جاتا ہے۔ چاند رات بازاروں کی رات نہیں کہلاتی بھائی، کھیلنے کودنے کی رات نہیں ہے یہ۔ چاند رات کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ آج کی رات ڈٹ کر معاذ اللہ اللہ رسول کی مخالفت کی جائے۔ چاند رات دونوں عیدوں کی، عید الفطر کی بھی اور عید الاضحیٰ کی بھی، یہ دونوں
جو ہے عبادت کی راتیں ہیں، اور ان راتوں میں بھی عبادت کا خاصا اہتمام کرنا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ راتیں بھی وہ راتیں ہیں جن راتوں میں رحمت خداوندی برس رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت ان جگہوں کی متلاشی ہوتی ہے کہ جس جگہ پر اس کے بندے اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے طلبگار ہو رہے ہوں۔ رجب کی یکم، 15 شعبان اور عید کی دونوں راتیں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن معدان نے 5ویں رات کہی لیلۃ عاشورہ، 10ویں محرم کی رات، 10ویں محرم کی رات، یہ بھی رات عبادت کی رات ہے، یہ کھیلنے کودنے تماش گیری کا وقت نہیں ہے، یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہر فرد نے اللہ کے حضور عبادت کے لیے اپنا وقت جو ہے قربان فرمایا، تو امت کے دیگر افراد کے لیے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور غلاموں کے لیے بھی یہ رات عبادت کے ساتھ، اور یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ یہ جو اوقات ہوتے ہیں ان کے اندر فقط ایک بات نہیں، کئی سلسلے جو ہے وہ اس کے اندر واقع پذیر ہوتے ہیں، اور اس وقت کو کئی نسبتوں کے ساتھ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ 10ویں محرم کی رات اگر شریعت مطہرہ میں سرکار نے فرمایا یا صحابہ اکرام تو شہادت امام علی مقام تو بعد میں ہو رہی ہے، تو پہلے کس بات کی فضیلت؟ اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ اوقات ہوتے ہیں جن کو ایک نسبت فضیلت کی نہیں، کئی فضیلت کی نسبتیں حاصل ہوتی ہیں۔ 10 محرم الحرام شریف شروع سے ہی آدم علیہ السلام کے وقت شریف سے لے کر آج تک جتنے بھی مقدس زمانے آئے ان تمام زمانوں میں یہ وقت بابرکت رہا، اور اسی نسبت بابرکت والی میں ایک نسبت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کنارے پہ لگنا یہ بھی ثابت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اس کے لیے بھی یہی دن بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی 10 محرم الحرام شریف کا دن تھا۔ تو یہ رات جو 10 محرم الحرام شریف والی ہے وہ بھی عبادت کے ساتھ مختص ہے، تو 5 راتیں عبادت کے لیے خاص طور پہ بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ 15 شعبان بھی خالی فقط شعبان کی 15 یا شب برات کے اعتبار سے نہیں، اس کی بھی جہت فضیلتیں جو ہیں اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کتابوں کے اندر کہ جو تحویل قبلہ ہوا تھا، تحویل قبلہ کا مطلب ہے کہ وہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدینہ شریف کی زندگی میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر ایک بار دن کے وقت ہی نماز کے دوران ہی حکم خداوندی آیا کہ محبوب اپنا چہرہ جہاں مرضی ہے پھیر لو، ہم تمہاری رضا پر قبلہ بنا دیں گے، تو سرکار نے نماز میں ہی چہرہ اقدس بیت المقدس سے قبلہ شریف کی طرف پھیرا تھا۔ تو کچھ کتابوں میں ہے کہ تحویل قبلہ یعنی قبلہ شریف کا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف جانا یہ بھی 15 شعبان کو ہوا تھا، تو یہ بھی ایک نسبت شعبان المعظم کے مہینہ پاک کو ہے، پر محبت کرنے والے اور جنہوں نے واقعی کلمہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہو ان کو 10 حدیثیں یا 12 حدیثیں کوئی کہے کہ صحیح دکھاؤ، اس کی نہیں، زبان مصطفیٰ سے ایک جملہ بھی اگر فضیلت ماہ شعبان کے حوالے سے نکلا یا سرکار کے عمل شریف کے اندر سے حضور کا کوئی عمل شریف شعبان المبارک کے ساتھ خاص کر کے پایا گیا تو شعبان دوسرے مہینوں پر ہماری نگاہوں میں فضیلت والا تو بن ہی جائے گا، کیونکہ فضیلت والی ذات نے اس کو فضیلت والی نگاہ سے دیکھا ہے، چاہے کسی ایک سٹیپ کے اعتبار سے بھی کسی ایک پہلو کے اعتبار سے بھی دیکھا ہو تو ہم اسے فضیلت والا تو مانیں گے، اور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ باقی مہینوں میں سے یہ مہینہ ان کی مبارک نگاہ میں خاص فضیلت رکھتا ہے، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کے اعتبار سے بھی اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنا چاہیے کہ سرکار کی نگاہ اقدس میں بھی یہ مہینہ
بہت افضلیت والا ہے۔ ابو نعیم نے معرفت الصحابہ کے اندر بھی ایک روایت نقل کی، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا لیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، فرمایا جس بندے نے شعبان کی 15 کی رات کو زندہ رکھا۔ اب زندہ رکھنے کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، مطلب وہ رات سونا اور مرنا یہ برابر ہی ہوتا ہے نا، مطلب مر کر نہیں، جاگ کر گزاری، زندہ رکھا اور جاگ کر سے بھی پھر عبادت خداوندی میں جاگ کر گزاری، فرمایا اس کو اجر یہ ملے گا کہ وہ وقت کہ جس وقت لوگوں کے دل مر جائیں گے، اللہ اس کے دل کو مرنے نہیں دے گا، اس کے دل کو زندگی عطا فرمائے گا۔ تو یہ جس وقت سے آپ گزر رہے ہیں یا ہم گزر رہے ہیں، یہ وقت وہی ہے کہ جس وقت کے اندر دلوں کی موت واقع ہو چکی ہے، دلوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ان دو آنکھوں کی صحت کے لیے ہر بندے کو کوشش ہوتی ہے کہ میری یہ دو آنکھیں سلامت رہیں، اور خدا نخواستہ کمزوری ہو جائے تو ہم اینک کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، اور اس کی صحت کے لیے ادویات بھی کھاتے ہیں، کشتجات بھی کھاتے ہیں، معجونیں بھی کھاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ کے نور سے بھی زیادہ ضروری ہے دل کا نور، آنکھ کے نور سے بھی زیادہ دل کا نور ضروری ہے۔ کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ کبھی دل کی آنکھ بھی رب سے مانگ لیا کر کے مولا مجھے دل والی آنکھ عطا فرما۔ اور یہ جو آنکھ کا نور ہے وہ دل کا نور نہیں۔ کئی آنکھ کے دیکھنے والے دل کے اندھے ہوتے ہیں، اور کئی ہوتے ہیں جو دل کے بینا ہوتے ہیں اور ظاہری آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کم تر نہیں ہوتے، وہ لوگ بڑے مقام و مرتبے کے مالک ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ کریم دل کی آنکھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ شخص، وہ لوگ چاہے بظاہر ظاہری آنکھوں سے محروم بھی کیوں نہ ہو جائیں، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دل کی آنکھ کے ساتھ بہت بڑا کام کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ہم فیضان مدینہ کراچی میں گئے تو ایک شخص ہمیں وہاں پہ ملا، میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی ہے۔ وہ آن لائن درس نظامی کی، یعنی عربی فارسی یہ جو نصاب ہے ہمارا، آن لائن کلاسز کی ٹیچنگ کرتا ہے، اور آنکھوں سے نبینا ہے۔ اور فقط یہ نہیں، پی ایچ ڈی اس کی مکمل ہو چکی ہے اور آنکھوں سے نبینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے باقاعدہ خود ہمیں وہ اپنے کیبن میں جا کے دکھایا کہ وہ اپنی انگلیوں کے ساتھ اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وائس کے ذریعے وہ اسے سنائی دیتا ہے تو اپنی انگلیوں کے ذریعے ٹائپ بھی کر لیتا ہے، اور پورا لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر وہ چلا لیتا ہے۔ تو یہ اصل بات یہی ہے کہ دل کی بینائی جس کو نصیب ہو جاتی ہے، بڑے بڑے محدث گزرے جن کی ظاہری آنکھیں نہیں تھیں، جن کی ظاہری آنکھیں نہیں تھیں، پر دل کی نگاہ کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑا مقام پایا۔ اور یہ دل کی آنکھ کی اصلاح کی خاطر کہ انسان کی دل کی آنکھ ثابت ہو، اس کے لیے یہ حدیث پاک بیان کی گئی کہ جو بندہ 15 شعبان شریف کو جاگ کر گزارے گا، عبادت میں گزارے گا، اللہ اسے کبھی دل کی موت نہیں عطا فرمائے گا۔ میں ایک جگہ پہ روایت بیان کی، حدیث پاک ہے کہ لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک یمیت القلب، کہ سرکار نے فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو ایک عنوان کے تحت گفتگو چل رہی تھی تو اس سلسلے میں روایت تو بیان کر دی۔ بعد ازاں چونکہ دور بڑا فاسٹ ہے، جدید ہے، تو جدید ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹ اور جاننے والے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ مجھے ملا تو اس نے مجھے کہا کہ کثرت ضحک سے اگر دل مر جاتا ہے تو دل مر جائے تو پھر انسان تو زندہ نہیں نہ رہ سکتا۔ یہ بھی بات سمجھ میں ہے نا کہ دل کی دھڑکن روکی تو انسان زندہ بھلا رہ سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک اسی کو کہا جاتا ہے، دل ختم تو پھر انسان بھی ختم۔ تو
تو اب حدیث اس نے کہا دیکھو تم پڑھ رہے تھے کہ کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، تو دل مر گیا تو پھر تو انسان ہی مر گیا، پھر کثرت دیکھ کے ساتھ تو پھر یہ جو ہے دل مر جاتا ہے تو پھر انسان بھی مر جانا چاہیے، تو پھر یہ کیسے کہ انسان زندہ ہے اور دل مر چکا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مطلب یا تو اس نے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی، یا ویسے اعتراض تھا تو اس نے ظن کے تحت یہی کہا، یا سمجھنے کی کوشش کی اس نے کہ پھر مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بندوں میں پھر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں وہ مطلب اسے کے سوال کی وجہ سے کہ پھر دل مر گیا تو پھر انسان کی زندگی کیسے، اور اس نے ساتھ یہی کہہ دیا کہ اگر کثرت ہنسنے کے ساتھ دل مرتا تو یہ سٹیج ڈرامے والے تو ساری مر جاتے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہتا، کہ جن کا کام بھی ہے ہنسنا اور ہنسانا اور لوگوں کو ہنسی کی طرف لے کے جانا۔ تو سادہ سا بندہ، ایک جٹ ٹائپ بندہ، ان پڑھ بندہ سادہ سا بیٹھا تھا، میرے بولنے سے پہلے وہ بول گیا اور اس نے بڑی پیاری بات کہی۔ اس نے کہا کہ بیٹا دل کا مرنا یہ نہیں ہوتا انسان مر جائے، دل کا مرنا ہوتا ہے کہ اللہ نے دل رکھا ہے احساس کی خاطر، اور جب دلوں سے احساس ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے دل مر گیا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ دل احساس کا نام ہے، جیسے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے لوگ نہیں بڑا سنگ دل انسان ہے جی، پتھر دل انسان ہے جی۔ اب سنگ دلی کا کیا مطلب ہے؟ دل تو ہے پر اس کے دل میں احساس نہیں ہے۔ بات تو اس بندے کی بالکل کھری نکلی کہ اس نے جو کہا کہ اب دیکھو کہ بے شک زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن چلنے پھرنے کے باوجود دل مر چکا ہے تو احساس ختم ہو چکا ہے۔ علامہ نے یہ بھی کہا تھا کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان، ورنہ تسبیح کو کم نہ تھے کرو بیاں۔ خالی سجدے کروانے تھے نا رب نے انسانوں سے، تو پھر سجدہ کرنے کے لیے تو فرشتے بھی بہتے تھے، تسبیحاں پڑھنے کے لیے تو فرشتے بہتے تھے جو دن رات اللہ کی تسبیحات میں مصروف و مشغول رہتے تھے۔ حضرت انسان تجھے رب نے کیوں پیدا کیا؟ تھا درد دل کے لیے پیدا کیا انسان۔ اللہ نے انسان کو اس احساس کی خاطر پیدا کیا کہ اس کے دل احساس کرنے والا بنے، اس کے دل میں احساس رہے تو یہ احساس ثابت کرے گا کہ یہ شخص زندہ ہے۔ اور اگر احساس کسی شخص کا خدا نخواستہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اگر مردہ ہے، پھر سمجھ لو کہ وہ چلتا پھرتا بھی مردہ ہے، دل دھڑک رہا ہے لیکن ہے مردہ۔ وہ اکبر حسین الآبادی ایک مفکر گزرے ہیں، ان کے نام پہ مضمون بھی ہیں کتابوں کے اندر، اسٹوڈنٹ حضرات جانتے ہیں اکبر حسین الآبادی۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ باب مردن کچھ بھی نہیں، یہ فلسفہ مردود ہے، قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے موجود ہے۔ مرنے کی کیا بات کرتے ہو؟ مرنا کسے کہتے ہو؟ مرنے والا فلسفہ تو ہے ہی مردود، قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے موجود ہے۔ ہمیں دیکھ لیجیے ہم مردہ بھی ہیں، مر چکے ہیں، احساس ختم ہو چکا ہے، اور موجود بھی ہیں۔ مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل مر جائیں گے، جس وقت دلوں سے احساس ختم ہو جائے گا اس بندے کا دل اس وقت بھی خاص سکوٹی میں زندہ ہوگا، جو بندہ شب برات کی خاص عبادت کا اہتمام کرے گا سرکار کے فرمان کے مطابق، کہ جس وقت جس دور میں دلوں کی موت واقع ہو جائے گی اور احساس ختم ہو جائے گا، اس وقت اس بندے کے دل کو اللہ کریم زندگی عطا فرمائے گا۔ آخر پہ بات اس طرف چل نکلی تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو کچھ حالات فلسطین میں ہو رہے ہیں، ان سارے حالات کے باوجود اگر ہم اپنے کھیل تماشوں میں مصروف ہیں تو ہمارے دل مردہ ہیں، احساس ختم ہے، ہمارے دل مردہ ہیں۔ اور وہی اکبر حسین الآبادی والی بات کہ قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے موجود ہے، ہم اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، ہمیں کسی کے جو ہے اس دکھ کا احساس تک بھی نہیں رہا۔ کبھی وہ وقت تھا کہ حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے، حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، بادشاہ بھی تھے محدث بھی تھے، حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے تو حدیث آئی تسلسل بالتبسم والی، کہ حدیث غالباً شاید میں نے یہ پہلی بات بتائی تھی یہاں، کہ سرکار نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو مسکرائے تھے، صحابی نے وہ حدیث سن کر آگے تابعی کو بیان کی تو وہ بھی مسکرائے، تابعی نے سن کر تبع تابعی کو بیان کی تو وہ بھی مسکرائے، کیونکہ عمل شریف حضور سے ایسا آ رہا تھا۔
اور ہر راوی جس وقت وہ حدیث سناتا تو مسکرا کے ہنس کے سناتا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تسلسل بالتبسم، یہ سلسلہ حضور سے چلا آ رہا ہے۔ نور الدین زنگی علیہ الرحمہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے اور وہی حدیث آ گئی تسلسل بالتبسم والی، تو آپ نے حدیث پڑھا دی پر ہنسے نہیں، حدیث پڑھا دی پر مسکرائے نہیں۔ شاگردوں نے عرض کیا حضور یہ تسلسل بالتبسم والی روایت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا روایت تسلسل بالتبسم والی ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضور یہ تو حدیث وہ ہے کہ حضور کی ذات سے لے کے آج تک جتنے راویوں نے یہ روایت بیان کی، ہر راوی صحابی تابعی تبع تابعی ان کے بعد کا حدیث کے بیان کرتے وقت ہنسا اور آپ کیوں نہیں ہنسے؟ حضرت نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں کیسے ہنسوں، کیونکہ میں اس دور میں جی رہا ہوں کہ ہمارے قبلہ اول بیت المقدس پہ عیسائیوں کا قبضہ ہے، اور بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہو اور میں بیٹھ کے ہنس رہا ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں۔ حدیث کے تسلسل میں جو تبسم تھا وہ بھی نہیں کیا، یہ زندہ دل لوگ تھے، زندہ دل لوگ تھے۔ آج کل زندہ دلی، کوئی بسنت کو بھی زندہ دلی کہتا ہے، کوئی کسی تماشے کو زندہ دلی کہہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے زندہ دل لاہور والے زندہ دلوں کا شہر ہے۔ وہ زندہ دل اگر حقیقتاً سمجھے جائیں تو وہ ہم بھی کہہ لیں گے، پر ہم موجودہ لاہوریوں کی وجہ سے نہیں، داتا صاحب کی وجہ سے زندہ دل کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا، داتا صاحب کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کرتوتوں کو زندہ دلی نہیں کہے، یہ تو مردہ دلی ہے کہ جس کی وجہ سے احساس بھی ختم ہو جائے۔ اور پھر مزید برآں اس موقع پر یہ بات بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان، جس پاکستان کے بنیادوں میں خون ہے شہداء کا، اور جن لوگوں نے فقط قربانیاں دیں، اور وہ لوگ تھے جو اتنے پڑھے لکھے بے شک نہیں بھی تھے، لیکن ان کو ایک جملے پر جان دینے میں بھی کوئی آر یا مشکل محسوس نہیں ہوتی تھی کہ ایک ایسی سلطنت قائم ہو رہی ہے جس سلطنت کا عنوان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس پاکستان کے آئین میں چھیڑ چھاڑ اور اس انداز کے اندر کہ ہماری کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ کہیں کہ توہین قرآن اور ختم نبوت کے آئین میں تبدیلی کی جائے معاذ اللہ، قادیانیت کے ساتھ ایک ایسا لگاؤ محبت اور ان لوگوں کے دلوں میں اس حد تک جا بیٹھی کہ بات اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بڑے بڑے ایوانوں تک اپنے قانون کی آپ ہی دھجیاں اڑائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ قانون ختم نبوت چاہے کاغذ پہ لکھا ہوا ہو تو چاہے کاغذ پہ لکھا ہوا نہ ہو، ایمان کا، کلمے کا، دین کا، اسلام کا، قرآن کا 14 صدیوں سے یہی نعرہ ہے کہ زمانہ نبوی کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، اور جس شخص کے خیال کے کروڑویں حصے میں بھی یہ خیال کودے یا رینگے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا آیا یا ہے معاذ اللہ، وہ قانون کی پرچی پہ لکھا ہوا ہو یا لکھا ہوا نہ ہو، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہ بات میں اس واسطے کر رہا ہوں کیونکہ ایسی گفتگو سے امن کو خطرہ پڑ جاتا ہے اور لوگوں کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے کہ ختم نبوت کا وہ نظام اور وہ قانون جس کی خاطر دور صحابہ سے لے کر آج تک ہر دور کے اندر مسلمانوں نے ہزاروں کے حساب سے نہیں لاکھوں کے حساب سے قربانیاں دیں، وہ ختم نبوت کا قانون، اس کو بدلنے کا سوچنے والے اس بات کو ذہن میں رکھیں، کاغذوں پہ نہ بھی لکھا ہو، ہر مومن کے دل پہ یہ لکھا ہوا ضرور ہے کہ ختم نبوت کے ساتھ جو شخص غدار ہوگا اور رسول کریم کی ختم نبوت کا اقرار نہ کرے گا، وہ شخص، ہمارے سینے سے گواہیاں نکلیں گی کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے مسلمان ہم نہیں سمجھتے اور سمجھا جا سکتا بھی نہیں کہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شریف کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت کا قول کرے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اور پھر مزید برآں یہ کہ توہین قرآن والا سلسلہ بھی ختم کر دیا جائے
کیا قرآن مقدس فقط مسجد کے مولویوں کے نزدیک مقدس ہے اور اوروں کے نزدیک مقدس نہیں؟ یہ کیوں؟ قرآن کا تقدس آج سے نہیں، اس وقت سے تھا کہ جس وقت آسمان دنیا سے جبریل امین لے کر فرش زمین پر حضور کے سینہ اطہر پر اس قرآن کو اتارا جا رہا تھا۔ قرآن کا ایک ایک حرف اس وقت سے بھی مقدس ہے اور آج تک بھی مقدس ہے اور قیامت تک مقدس رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے تقدس کی خاطر جو قانون ہے توہین قرآن کے حوالے سے قرآن کی بے ادبی کرنا، یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ قرآن کی سلامتی سے ہی اس ملک کی سلامتی ہے۔ اور باقی رہ گیا یہ کہ یہ بات بھی پھر میں عرض کر رہا ہوں، اس واسطے کر رہا ہوں کہ اس کو چھیڑنا یا اس کے بارے میں بات کرنا یہ ہمارے دلی دکھ کا باعث ہوتا ہے، وگرنہ تم توہین قرآن کے قانون کو رکھو یا نہ رکھو، میرے رب کا وعدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب نے فرمایا اتارا ہی ہم نے ہے اور حفاظت بھی ہم ہی کر کے دکھائیں گے، اتارا ہی ہم نے ہے اور حفاظت بھی ہم ہی کر کے دکھائیں گے۔ اور رب ذوالجلال نے 14 صدیاں دیکھو بیت گئیں، کیا سے کیا بدلا اور کیا سے کیا ہوا، اور قرآن مجید کے ایک حرف کو بھی بدلنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں رہی۔ ہلاکو خان نے اپنے دور کے اندر بغداد کے علاقے میں مسلمانوں کو تہ تہ کیا، کثرت کے ساتھ مسلمان مارے، حتیٰ کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ دے کر یہ پوچھا جاتا تھا تمہارا بابا مسلمان تو نہیں ہے، وہ نماز تو نہیں پڑھتا؟ جہاں پر بھی اسلام اور مسلمان کے نام کی بھی جو ہے اس کو بھنک پڑتی تو قتل کر دیا جاتا تھا، اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے گئے اس وقت کے اندر، جس وقت اس نے سمجھا کہ اب میں یہ سارا سلسلہ مسلمانوں کا ختم کر چکا ہوں، تو اس کے ذہن میں تھا کہ روئے زمین سے اب قرآن بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ اپنے سلطنت میں اپنی کرسی پہ بیٹھ کر اپنے لوگوں کو سامنے بٹھا کر بولا کہ ہم نے معاذ اللہ قرآن مٹا دیا، کیونکہ قرآن والے مٹ گئے اور قرآن کو ہم نے ختم کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کی اسی مجمع میں ایک 6 سال کا بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا اوراق تم نے جلا دیے، بندے تم نے شہید کر دیے، پر بادشاہ جی اے 6 سال کے بچے کے سینے میں پورا قرآن اب بھی محفوظ ہے۔ یہ قرآن اپنے تحفظ کے اعتبار سے اپنی ذاتی پاور بھی رکھتا ہے، لیکن مسلمانوں کا حق نوکری کا تو بنتا ہے نا۔ ہم نوکر تو بن کے خدمت کر کے اپنے آپ کو ایک بلند بالا مرتبے پر فائز کر سکتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا مورے سے اعلیٰ عثمان ارطغرل کا بیٹا، آج کل تو ڈرامہ کی شکل میں ہمارے حضرات واقف ہوں گے، ارطغرل کا بیٹا عثمان، اور یہ اسی سے سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا، اور یہ مورے سے اعلیٰ ہے سلطنت عثمانیہ کا۔ کبھی تاریخ پڑھیں اس کو، سلطنت عثمانیہ کی بشارت و خوشخبری کیسے ملی تھی۔ عثمان جا رہے تھے اور راستے میں ایک گھر کے اندر مہمان بنے اور میزبانوں نے ان کو ایک کمرہ دیا کہ یہاں پہ تم سٹے کرو، آرام کرو، کھانا وغیرہ دیا۔ جس وقت صبح ہوئی تو وہ لوگ گئے کہ صبح کا ناشتہ اور کھانا، تو دیکھا تو یہ عثمان اپنے کمرے میں کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر، تو انہوں نے کہا تم لیٹے نہیں ہو؟ تو عثمان نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے اس کمرے کی الماری میں قرآن مجید پڑا ہے، تو میں نے سوچا کہ اتنی مقدس کتاب موجود ہو اور میں ٹانگیں لمبی کر کے لیٹ جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں تھا، تو میں اس کے ادب میں ساری رات کھڑے کھڑے ہی گزار دی۔ عثمان وہ گھر سے نکلے تو ایک شخص گلی میں ملا، تو اس نے کہا عثمان تیرا نام ہے؟ تو کہا ہاں میرا نام ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے تیری 7 پشتوں کے نام سلطنت لکھ دی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جو تو نے آج رات قرآن مقدس کا احترام کیا، اس کی خاطر، اس کی وجہ سے اللہ نے تیری 7 پشتوں کے لیے سلطنت لکھ دی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے مورے سے اعلیٰ سلطنتیں اور سب کچھ یہ تو قرآن کریم کے ادب سے بنتا ہے، قرآن کریم کے احترام سے بنتا ہے، قرآن کریم کے ادب جو ہے اس کی تعظیم اور توقیر سے بنتا ہے۔ یہ لوگ
معظم تھے، قرآن کی تعظیم کرنے والے تھے، اور ان کی وجہ سے قرآن مجید مقدس اور معظم ہر دور میں رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔